کہ لوگوں میرا اللہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ ایک نوجوان بولا کہ مولوی صاحب سب کو کھلاتا اللہ ہی صحیح ہے، اگر ہم نہیں کھائیں تو اللہ کیسے کھلائے؟ بولے کیا نہیں کھابوتی؟ بولا نہیں مان گئے ہم اگر ہڑتال کر دے تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ پھر بھی کھلائے گا۔ بولا اچھا کھلائے گا تو ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کیسے کھلاتا۔ گھر آیا، گھر میں ہڑتال کر دیا، کھانا بند۔ ماں سے بولا کہ ماں میں کھانا نہیں کھاؤں۔ بولے کیا نہیں کھاؤ؟ بولا نہیں کھاؤں۔ دیکھا اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے۔ اب ایک ٹائم دو ٹائم کھانا چھوڑ دیا، ماں پریشان ہو گئے، بیٹا تھی کھانا کھا لے، کمزور ہے جا وہ بیٹا۔ بولا ماں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ رات گزر گئی، کھانا نہیں کھایا۔ تو نوجوان سوچا گھر میں رہیں گے نا ماں پریشان کرے گی، پاس میں جنگل تھا، بستی کے باہر میں جنگل چلا گیا۔ بولے جنگل میں رہیں گے کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ ماں کو پتا چل گیا میرا بیٹا جنگل چلا گیا ہے، وہ بہترین پلاؤ بنائی، کھیر بنائی، ایک تھال میں سجا کر جنگل لے کے چلے گئی۔ اور میرے لال کھے لے بیٹا، کھے لے بیٹا۔ بیٹا بولا نہیں میں نہیں کھاؤں۔ دیکھیں موقع اللہ کرنے کھلا۔ ماں وہیں جنگل میں کھانا رکھ کے گھر چلی آئی کہ بھوک لگے گی تو کھا لے گا۔ یہ نوجوان کھانے کے پاس سوچا کہ یہاں رہیں گے نا تو کھانے کی طبیعت چاہے گا، جنگل کے دوسرے کونے میں چلا گیا، کھانا یہی چھوڑ دیا۔ کچھ ڈاکو لوگ ڈاکہ ڈالنے کا مشورہ اسی جنگل میں کرتا تھا۔ 10-12 ڈاکو جنگل میں گھسا تو دیکھا کہ بہترین کھانا رکھا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے کھانے سے۔ ایک ڈاکو ہاتھ لگانا چاہا تو ڈاکو کا سردار بولا کہ ہرگز نہیں، ہاتھ نہیں لگا۔ وہ ہوا سکو کہارو ساجی چھے ہم ساگ مرواٹ نے کھانا دھینا ہے جہر ہے بے تی ڈھونڈ جنگلوت کوئی نہ کوئی چھے۔ تو ڈھونڈا گیا تو سویا ہوا تھا، پکڑا کالر گھسیٹ کے لیے آیا۔ تو ڈاکو کا سردار بولا کہ کھانا کیا رکھیا رہے؟ بولا می۔ بولا کھائیس کیا نہیں؟ بولا نہیں میں نہیں کھاؤں۔ بولا سمجھے کہ انہوں جہر تے کھانا۔ 50 جوتا مار یہاں۔ اب 50 جوتا یہاں ہے، 25 جوتا لگا، بولا نہیں میں کھاؤں۔ بولا کھو۔ کھانا کھایا، بھاگا مسجد کی طرف امام صاحب کے پاس۔ بولا امام صاحب صحیح فرمائے، لیکن آپ یہ نہیں بولے کہ جو نہیں کھاتا ہے اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا ہے۔ آج بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ رزاق نہ ہے، روزی دینے والا ہے نا۔ تو حضرت جابر کی بیوی نے کہی کہ او میرا اللہ ہے کھلانے والا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ حضرت جابر کے گھر تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لیا۔ کیا لیا بھائی؟ لعاب دہن تھوک لیے، گوشت کی ہانڈی میں ڈالے، تھوڑا سا تھوک لیے، آٹا میں ملائے، روٹیاں بنانا شروع کرو۔ 10 آدمی 15 آدمی بیٹھتے جاؤ، گوشت نکل رہا ہے، سب کے آگے جا رہا ہے، روٹیاں پک رہی ہے، سب کھاتا جا رہا ہے۔ قربان جاؤ، 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی 25 آدمی شکم شیر ہو کے کھاتے جا رہا ہے، فارغ ہوتے جا رہا ہے۔ تمام صحابہ کھا لیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جس کے گھر میں دعوت تھی کہ اللہ اکبر کبیرہ، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں جابر کی جان ہے، سارے صحابہ شکم شیر ہو کر کھانا کھا لیے۔ جب میں نے گوشت کی ہانڈی کے ڈھکن کو کھول کر دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ جتنا گوشت پہلے تھا اتنا گوشت اب بھی موجود ہے۔ قربان جائیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جابر ان ہڈیوں کو جمع کرو۔ وہ جو بکری کا بچہ جو گوشت کھایا تھا نا، ہڈیاں جمع ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے کہ جابر ان ہڈیوں کو جمع کرو۔ ہڈیوں کو جمع کیا گیا۔ اللہ کے رسول دستے مبارک پھیلاتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہم سب کو کھانا کھلا دیا ہے، یا اللہ یہ جابر کی بکری کا بچہ ہے، اسے زندہ کر دے۔ اللہ نے اس بکری کے بچے کو زندہ کر دیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جابر لے جا، یہ اپنی بکری کا بچہ بھی لے جا، اپنی روٹیاں بھی لے جا، ہمارا رب ہم سب کو کھانا کھلا بھی دیا ہے، پانی پلا بھی دیا ہے۔ اس لیے نوجوانوں مہمان کا اکرام کرو، مہمان کی عزت کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بارگاہ میں کوئی بھی مہمان آتا، کوئی بھی ضرورت مند آتا، کوئی بھی حاجت مند آتا، وہ خالی نہیں جاتا۔ بولو خالی نہیں جاتا۔ یہاں تو عالم یہ ہے دروازے میں کرسی لگا کے بیٹھا ہے، دیکھا مولوی صاحب وہ سو ساکل نے گھس سے اندر گھسا۔ اب بیٹا بولا بیٹا جا دروازہ جا، مولوی صاحب وہ یہ چندہ کروا دینا، پوچھتو نہیں باغ کو یان کو جو بولے دے وہ باغ کھیتوں چلے گی۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ آج تو ہم اپنے مہمان سے بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیے دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے،
صرف روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف حج کر لینے کا نام دین نہیں ہے. دین تو ہے، یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. نماز پڑھتے ہو تو روزہ بھی رکھو، اللہ نے دولت دیا ہے تو زکوٰۃ دو، اللہ صاحب مال بنایا ہے تو آپ کے اوپر میں حج فرض ہے، حج بھی کرو. پڑوسی کا کیا کہتے ہیں کہ خیال کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی کے حقوق کو ادا کرو، بڑوں کا عزت و احترام کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ. مہمان کا اکرام کرو. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی بہت تیزی کے ساتھ. میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی بھی حاجت مند آتا خالی ہاتھ، بھائی خالی ہاتھ نہیں جاتا، خالی ہاتھ نہیں جاتا. آج ہم سائل کو ہو، مدرسے والے کو ہو، چندے والے کو ہو، بھوکے کے ہو، اپنے دروازے سے خالی لوٹا دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا، جو سائل آتا، مانگنے والا آتا، چندہ والا آتا، ضرورت مند آتا، اللہ کے رسول خدمت کر دیتے، لے جاؤ. اور جب نہیں ہوتا وہ وقت بھی ہے کہ پاس میں کچھ نہیں ہے، اب ضرورت مند آ گیا، یا رسول اللہ میری ضرورت پوری کی جائے، تو اللہ کے رسول حضرت بلال کو آواز دیتے، بلال کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کہ بلال ادھر آؤ. اے بلال یہ میرے پاس آیا ہے، ضرورت لے کر آیا ہے، حاجت مند ہے. اے بلال میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اے بلال کسی سے قرضہ لے لو، اس کی مدد کر دو، انتظام اللہ کروا دے گا، ہم اس کے قرضے کو ادا کر دیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں کی چکر لگاتے کہ یہاں تک کہ کبھی یہودیوں سے قرضہ لے کر اس ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کیا. میرے بھائیو ہم اس رسول کی امت ہیں، ہم اس پیغمبر کی امت ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے کہ اگر ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند مل جائے، اللہ نے مال دیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کیا جائے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا ہے، تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ اور ایک قرآن کی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میرا اللہ کہتا ہے کہ میری میری محبت اس وقت تک تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ میری راہ میں وہ چیز نہ قربان کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو. تو ابھی کے زمانے میں مال سب کو پیارا ہے. مال پیارا ہے نا بھائی؟ ارے پیسہ پیارا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میری قرب، میری محبت اس وقت مل جائے گی جب ان پیسوں کو، مالوں کو، سونے چاندی کو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے میرے راستے میں لٹاؤ، میرے راستے میں خرچ کرو، میری محبت پالو گے، میری محبت مل جائے گی. یہ مسجد کا جلسہ ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. وہ اللہ جس نے پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں پلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے اور پھر میٹھی نیند سلا کر پھر اللہ ہمیں زندہ کرتا ہے. وہ اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. ایک دن موت اللہ دے گا، پھر اپنے کٹ گھڑے میں میرا اللہ کھڑا کرے گا. پھر میرا رب پوچھے گا، میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو؟ اللہ پوچھے گا، میرا بندہ دنیا سے آیا، میرے لیے کیا لایا؟ کیا بولو گے؟ موبائل لائے. یہ دنیا میں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ دنیا میں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ بیکار پیدا کیا؟ نہیں، یوں ہی پیدا کیا؟ فالتو پیدا کیا؟ بھئی آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے دنیا میں آپ کو، ہم کو، سب کو کیوں پیدا کیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا بھائی. ارے کوئی وجہ ہوگی کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی، ہاں یا نہ بولیے نا. ارے کوئی وجہ ہوگی نا. اے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن تو بتا دے اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے.
تو اللہ کا قرآن جواب دے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اے بابو اے بوشے جا کھانا. الحمدللہ. دیکھیے آپ لوگ ہاں ضرورت مند جانے دیجیے، جا بھائی جانے دیجیے. ہاں جو ضرورت سے جا رہے ہیں وہ چلے جائے. اچھا اب کوئی جائے گا نہیں نا؟ ارے کوئی جائے گا نہیں لگلے؟ ہاں نہیں جائے گا. ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، نوجوان کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے بیٹا 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا مولوی صاحب بہت زور سے لگی آپ کو. بیٹھو. بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، نظر پڑی تو بیٹھا ہوا تھا. تو ہم نے اس کو کہا کہ بیٹا اب جا. بولا نہیں جاؤں. تو ہم نے کہا کاہے نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تو وہ یہی ہوگی، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. کہاں ہے بھائی؟ جانے کا فضا کوئی بھی نہ بنائے بھائی، سکون و وقار کے ساتھ بیٹھے رہے، کوئی بھی جانے کا فضا نہ بنائے. دیکھیے بھائی، سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں میرے نوجوانوں، یہاں آئے ہو یہاں سے کچھ لے کر جانا. دیکھیے سونا تو ہر رات ہوتے ہیں الحمدللہ. آج کی رات اللہ کے رسول کی محبت میں جگنا ہے. شاید حشر کے میدان میں اللہ کو یہی بیٹھنا اگر پسند آ جائے، یہی جگنا اگر پسند آ جائے تو آخرت کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے. اس لیے نوجوانوں، میرے بچوں، یہاں پر ایک وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جتنے بھی میرے بعد بھی جید علماء دین تشریف لائے ہیں، تمام علماء دین کے علماء کرام کی تقریر کو سن کر دعا کر کے جائیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا پکا وعدہ کرنا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے الحمدللہ. واہ واہ واہ. ایک دم سنجیدہ ہو جائیے، کوئی اٹھنے بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں. سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ اچھا مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ. مکہ کا پہلا نام ہے بکہ. کیا نام ہے؟ بکہ. اس کو بولتے بکہ، بولتا بھکا. انا اول بیتیوں وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کا پہلا گھر. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، اللہ نے حکم دیا میرے آدم میرے گھر کی تعمیر کرو. حضرت جبرائیل بھی تشریف لائے. اچھا وہاں سے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ دی گئی. ایک پتھر بھی ہے، ایک پتھر آیا جنت سے، جنتی پتھر. وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ. ارے دیکھیں گے وہ پتھر، دیکھیں گے. کون کون دیکھو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. 5 لاکھ ٹکا خرچہ کرو. ہے وہ پتھر یہاں تھوڑے مکہ میں ہے. اس پتھر کا نام ہے حجر اسود. کی نام سے؟ حجر اسود. اس جو لوگ حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، اس پتھر کو چومتے ہیں. کیوں چومتے ہیں؟ یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے ایک بار ارشاد فرمایا، اے پتھر، اے حجر اسود کا پتھر، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہے؟ جنتی پتھر ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چومنے کا ارادہ کیے تو آپ نے فرمایا ہے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں اور اس پتھر کو چومتے ہیں، سنت ہے. چوم لیے تو وہ الحمدللہ، جو نہیں چوم پائے تو کوئی زبردستی بھی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو نوجوانوں، تو اچھا طوفان نو آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. اب بڑی تیزی کے ساتھ، وقت کی قلت ہے الحمدللہ، 1 گھنٹے کے اندر میں بات کو مکمل کرنی ہے، بہت سارا کام کرنا ہے. ہجرت کا حکم ہو گیا. اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں. کہاں پہنچے؟ ارے بولو بھائی کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے. کون پہنچے؟ بولو کون پہنچے؟ مکھیا جی. ارے مدینہ کون پہنچے؟ ارے بول وہ نا.
اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. اچھا مدینے میں جا کر ایک خالی زمین تھی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ کرو یہ زمین